مدینہ 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 رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں چند برائیاں تھیں۔ نمبر ایک، مرد مرد کے ساتھ بدی کرتے تھے۔ چونکہ میرے اس منبر پر میری پشت پر بڑے بڑے اہل علم، اہل عمل، اہل تقوی اور میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، اس لیے میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، لیکن ایک اشارہ دے کر ضرور گزروں گا، کیونکہ آج میرے نوجوانوں میں یہ برائی بہت عام ہے۔ آج دوستی جو لڑکوں سے کی جاتی ہے، نوجوان لڑکے اسی لیے کرتے ہیں کہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ گناہ کر کے نفس کی تسکین کا موقع ملے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ بدی کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا۔ جانوروں میں ایک ہی جانور ہے جو یہ کام کرتا ہے، وہ سور اور خنزیر ہے۔ اسی لیے جو مرد مرد کے ساتھ بدی کرے گا، جب وہ مرے گا تو اس کے چہرے کو خنزیر سے بدل دیا جائے گا، اس کو اس کی قبر میں سور بنا دیا جائے گا۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، یہ جو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر یہ جو بدی عام ہو رہی ہے نا، قوم لوط کا عمل، جس پر ہم کچھ بولنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے معاشرے میں یہ بدی دیکھ تو رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ اس کو روکنے کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا جس بستی میں رہتا ہے اور بستی کے لوگ اس پر احتجاج نہیں کرتے، روک نہیں لگاتے، اس کو منع نہیں کرتے، اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ اللہ لعنت کو نازل فرماتا ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ کی گندی فلمیں ہمارے جوانوں کو اس بدی میں مبتلا کر رہی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہاں وہ جوان جو کبھی اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلانے والا تھا، کہاں وہ جوان جو کبھی بیت المقدس پر پرچم لہرانے والا تھا، کہاں وہ جوان جو سندھ کی زمین پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا تھا، کہاں وہ جوان جو دریائے، اللہ اکبر، دریائے بحر ظلمات کے اندر، دریائے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والا تھا۔ اقبال جیسا مفکر اس جوان کو دیکھ کر کہنے پہ مجبور تھا، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ جوان جو بیت المقدس کا فاتح تھا، وہ جوان جو اندلس کا فاتح تھا، وہ جوان جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ حیرت ہے ان جوانوں کو کیا ہو گیا جو راتوں کو مسلح پہ روتے تھے، آج وہ راتوں کو بستر پہ نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر کو دیکھ کر بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھوں سے برائیاں کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا روزی تنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ، میں کیا، میری کیا اوقات؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدی کرتا ہے، قوم لوط کا عمل کرے، یہ بدی میں ہی تو ہے، تینوں چیزیں بدی میں، قوم لوط کا عمل، زنا اور ہاتھوں سے اپنی طاقت کو برباد کر دینا۔ اشاروں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، بڑوں کا لحاظ، مگر کیا کروں، کیونکہ نوجوان میرے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں لنگڑے لولے بچے کیوں پیدا ہوتے دنیا میں پتہ ہے؟ 3% لنگڑے لولے بچے اللہ کے امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے، بس اللہ چاہتا ہے کہ پیدا ہو تو ہو جائے، لیکن 97% جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہوتے ہیں نا،
جن لوگوں نے شادی سے پہلے زنا کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا شادی سے پہلے انہوں نے بدکاری کی ہوتی ہے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے جاتے تو پہلے دولہا دلہن سے توبہ کرواتے، تاکہ آج سے پہلے کوئی برائی کی ہو تو اس کا اثر آنے والی زندگی پر نہ ہو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدکاری کرنے والا 3 چیزوں سے دنیا میں گزرتا ہے۔ نمبر 1، اس کے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ آج کاسمیٹک آئٹم جتنے بک رہے ہیں، صابن لے لو، فیس واش لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور آدمی گھر کے کرانے سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم پہ خرچہ کر رہا ہے تاکہ چہرہ اچھا دکھے، باڈی اچھی دکھے، یہ اچھا دکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدکارو، تمہارے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے جب تم بدی کرتے ہو۔ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی چہرے بنا لو، مگر وہ ایمان کا نور تمہاری پیشانی میں نہیں ملے گا اگر تم نے بدی کی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے دادا جان کون سا کاسمیٹک آئٹم استعمال کرتے تھے، کون سا کریم استعمال کرتے تھے، کون سا فیس واش استعمال کرتے تھے؟ ارے بڑھاپے میں ان کا چہرہ جتنا اچھا دکھتا تھا، آج اتنا اچھا چہرہ ہمارے جوانوں کا جوانی میں نہیں دکھتا۔ یہ آنکھیں بجھی بجھی کیوں؟ یہ آنکھیں سونی سونی کیوں ہیں؟ یہ آنکھوں پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہے؟ یہ چہرے کیوں افسردہ ہے؟ ان چہرے پر خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا نور بدکاروں کے چہروں پہ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، اگر اپنے چہروں کو چمکانا چاہتے ہو تو آج اللہ کا خوف جب دل میں آئے گا، رب کی خشیت دل میں آئے گی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب رونا سیکھ جاؤ گے تو اللہ آنکھوں میں اور چہرے پہ وہ نور عطا فرمائے گا۔ زمین پہ جیو گے تو بھی چہرے چمکیں گے، اور جنازے میں جاؤ گے تو بھی چہرے پھول کی طرح کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بدکاری کرنے والوں کے چہرے سے نور چھینا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، پھر آپ کتنے ہی بڑے بابا کا تعویذ لے لو، جب برکت اللہ نے اٹھا لی ہے تو کوئی بابا کا تعویذ آپ کی روزی میں برکت نہیں لا سکتا۔ یاد رکھنا، کوئی چیز اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو فرماتے تھے بابو اسی وقت یہ تعویذ اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تو جو چاہے کر، میرا تعویذ اثر کرتا ہے، وہ فرعون ہے۔ فرعون وہ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، وہ آپ کو گناہ پر دلیر کر رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، تعویذ میں کوئی اثر نہیں مگر بے اذن اللہ، دوا میں کوئی اثر نہیں مگر بے اذن اللہ، کھانے میں کوئی نفع و ضرر نہیں مگر بے اذن اللہ۔ جس میں جو اثر ہے وہ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ لیکن آپ تو ایک بات آئی تو میں عرض کروں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے اس کی مولا میں بیمار ہوا کیا کروں؟ کہا وہ فڑا جڑی لو اور اس کو پی لو۔ پی لیا، اچھے ہو گئے۔ دوبارہ وہی بیماری آئی تو بھی سوچا اب اللہ سے کیوں پوچھوں، مجھے تو نسخہ تو مل گیا نا۔ پھر وہی جڑی لی اور پیا تو بیماری بڑھ گئی۔ اس کی مولا پہلے پیے تھے تو شفا ہوئی تھی، اب پیے تو بیماری بڑھ گئی۔ قدرت کی رحمت نے فرمایا موسیٰ تم نے کیا سمجھا کہ شفا جڑی میں ہے؟ نہ، شفا تو ہماری مرضی میں ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں تو زہر بھی تریاک ہو جاتا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تو پھر تریاک بھی زہر ہو جاتا ہے۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مگر اللہ کی مرضی سے۔ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ اپنے اندر عقیدہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا نے فرمایا جو بدی کرتا ہے ایمان کا نور چھینا جاتا ہے، جو بدی کرتا ہے روزی کم کر دی جاتی ہے، روزی کاٹ لی جاتی ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو رحم کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی کوئی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکار تھی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایک دن میں 36 بار لعنت برستی اس بستی پر جب بستی کے لوگ روکتے نہیں. ہاں، اور ایسے لوگ کہیں بھی مرے، کتنا بڑا نقصان ہے دیکھو. ایسے لوگ کہیں بھی مرے، ایک رات ان کی قبر میں نہیں گزرنے پاتی. رات گزرنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اس کے لاشے کو وہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، پتھر برسے تھے. یعنی اگر قوم لوط کا عمل کرنے والا مرے گا کلکتہ میں تو کلکتہ میں نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کے وہاں لے جایا جائے. ہائے ہائے ہائے، ان بدکار لوگوں کے درمیان کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان. ہائے میری قوم، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف. گناہ میں کوئی عزت نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی وقار نہیں، گناہ میں کوئی برکت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ قوم لوط نے عمل کیا. ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ تالی بجاتے تھے. ان کا ایک فعل اور بھی تھا، وہ سیٹی بجاتے تھے. ان کا ایک فعل اور بھی تھا، تفسیر میں آیا کہ وہ پیٹ کی گیس کو زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے. 4 گناہ تھے. لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا تو بڑا پاک باز بنتا ہے، با حیا بنتا ہے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے. حضرت لوط کی توہین بھی کی. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لوط توجہ کرنا، اللہ کس کس کو عذاب دیتا ہے. بے نیاز ہے وہ، جسے چاہے پکڑے. ہاں، اس سے کبھی آپ بے خوف مت ہونا. جب تک یہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جاتے آپ بے خوف نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھنا. جب تک یہ دونوں پیر جنت، آپ کتنے ہی بڑے باپ کی اولاد ہو، ولی کی اولاد ہو، صحابی کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو، آپ کس کی بھی اولاد ہو، وہ اگر خفیہ تدبیر کرنا چاہے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں. یہ بات یاد رکھنا. یہ میں اہل سنت کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو برا لگے آپ مجھ سے بات کرنا، میں قرآن کی روشنی میں بات کروں. یہ جو بنی اسرائیل کے چہرے بندر اور سور کی طرح کیے گئے، ان علماء سے پوچھو وہ کون تھے. آج نبی کی اولاد ہونے میں کسی کے نسب پر آپ مناظرے اور بحث کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے تھے ان کے نبی کی اولاد ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، اور اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب. تو یعقوب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جب وہ نبی کی اولاد ہو اور پاپ کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے. تو آپ کون نبی کی اولاد؟ آپ کے باپ داداؤں میں کون نبی ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر. قرآن میں دیکھو، قرآن سے بھاگتے پھرتے اور کہانی قصوں کی طرف جا رہے ہو. یہ شعر سن لو اور جنت میں چلے جاؤ. جنت میں بانٹتے ہو جلسوں کو، جنت بانٹتے ہو جلسوں میں. جو جنت بانٹ رہا ہے وہ قذاب. کیا اس کا خود کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ ہم نے جلسوں کو کیا بنا لیا؟ جو قوم گناہ پہ اتنی دلیر ہو کہ سود جس قوم میں عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں پاپ عام ہو جائے، اس قوم کو ہم جلسوں سے جنت بانٹیں گے؟ ہم کہاں ہیں؟ کتنی دور ہے؟ اور جب کوئی یہ رونا روئے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. قرآن کی بات کرنا کیا وہابیت ہے؟ ارے ہم اور آپ کیا، اللہ کے رسول نے چند جوان لڑکوں کو ہنستے دیکھا، کہا لگا کے فرمایا کہ تو جنت میں جانا تیرا یقینی ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا جو جنت میں جانا جس کا یقینی نہ ہو اور پھر وہ ہنسے تو مجھے تعجب ہوتا ہے. حضور نے ان کے ہنسنے پہ تعجب فرمایا کہاں ہو سنی ہو؟ اپنی آخرت کے ساتھ مذاق نہ کرنا. دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، اس کو مت گوانا میرے بھائی. میں اگر تم میرے قریب ہوتے اور تم کہتے کہ تمہاری زندگی تمہارے قدم پکڑنے سے سنور جائے گی تو میں تمہارے قدم پکڑ لوں. اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار چانس دیا اللہ نے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے. مر جاؤ کہ پھر دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے. مرنے کے بعد انسان کو جس دن اس کی نیکیوں کا احساس ہوگا تو انسان تمنا کرے گا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اللہ فرمائے گا بندے نہیں، میں نے تجھے موقع دیا تھا تو نے ضائع کر دیا. آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں. جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے وہ نبی کی اولاد تھے، ان کا شجرہ نسب دیکھو. یعقوب علیہ السلام تک تو اللہ نے بیان کر دیا. یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے وہ انبیاء کی اولاد. اگر آپ کو کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہو تو آپ بہت بڑے علماء سے پوچھ لو کہ وہ اولاد پیغمبر تھے کہ نہیں تھے. جب نبی کی اولاد کا یہ حشر ہو سکتا ہے، جن کا شجرہ نسب اللہ بیان کرے،
جب ان پر یہ عذاب آ سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں؟ ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پلٹو اللہ کی طرف، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، اپنی خوبصورت جوانی کو جہنم کی دہلیز پہ نہ لے جانا۔ یہ تمہارے حسین و جمیل چہرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے، ان خوبصورت چہروں کو اللہ جہنم سے بچا لے۔ جو چہرے مئی کی دھوپ برداشت نہیں کرتے، یہ لڑکے جہنم میں اپنے چہرے جلا رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کے زنا اور بدکاری کی طرف جاتے، حد ہے۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں۔ تو بہرحال اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، توجہ کرنا، قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے کہا لوط اپنی قوم چھوڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ نکل جا، میں ان پہ پتھر برسا دوں گا، عذاب نازل کروں۔ یہ بات پتہ چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہو گیا۔ دعا کی، مولا خلیل اللہ دعا کرے، توجہ کرنا، خلیل اللہ دعا، مولا قوم لوط پر عذاب مت نازل فرما۔ ارشاد ہوتا ابراہیم تم دعا نہ کرنا۔ قرآن اٹھائیں، اگر قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو میں مجرم ہوں، آپ قرآن اٹھائیں۔ خلیل اللہ کو روک دیا گیا، میرے خلیل جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے نا میرے پیارے، اب تو نے جو ہے ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ کی غیرت دی، جب وہ رحمت فرمائے تو پھر قوم سے بغیر دعا کے عذاب ٹال دے، لیکن جب وہ غیرت فرمائے تو خلیل اللہ کو بھی روک دیا جاتا ہے، آپ دعا نہیں کرنا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کہاں ہو؟ کہاں خلیل اللہ؟ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، ان کو روکا جب میں نے فیصلہ کیا تو اب آپ نے دعا نہیں کرنا۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ کی غیرت ہے، اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے کہا آپ اپنی فیملی سے کہہ دے کہ کوئی ان سے ہمدردی نہیں کرے گا، جب میں ان پہ پتھر برساؤں گا نا ان سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا، نکل جاؤ پوری بستی سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اب قوم کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ برادری کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ جب لوط علیہ السلام نکلے گھر والوں کو کہا بھئی کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جب پتھر برس رہے تھے، پتھر برستے تھے تو سر پہ پڑتے تھے اور چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل جاتے تھے۔ جب ان پر یہ عذاب آیا نا تو لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے کسی گناہ میں شریک نہیں تھی، نہ ان کی بدی میں، نہ تالی میں، نہ سیٹی میں، نہ وہ دوسرے چوتھے عمل میں، ان چاروں میں سے وہ کوئی جرم نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک تھی لوط علیہ السلام کے گھر میں۔ توجہ کرنا میرے بھائی، جو تو کہتا ہے نا اللہ کریم ہے، اللہ کریم، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے تھار 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 پتھروں کے برسنے کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے کہا ہائے میری قوم۔ کن کو کہا؟ ان پاپیوں کو، ان مجرموں کو جو پاپ اور بدی کرتے تھے۔ پیچھے مڑ کے کہا ہائے میری قوم، وہ اس گناہ میں شریک نہ تھی، لیکن جو پتھر ان پہ برس رہے تھے، جب ان کی ہمدردی کی اس عورت نے، اللہ نے وہی پتھر اس پہ بھی برسا کے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب نبی کی بیوی پہ پتھر برس سکتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، گنہگاروں کی ہمدردی کرنے کی وجہ سے۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ اب آپ سوچو اور جا کے گھر غور کرنا، یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ اللہ کریم ہے، بے شک وہ کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے۔ ایک اور بات، اب اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ جو میں نے شروع میں کہا تھا یہ دیکھنا ہوگا، اللہ راضی ہے کہ ناراض، اس پہ غور کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بہت پاپ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، عیاشی اور آوارگی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں میں کہا یار میں کتنے گناہ کرتا ہوں۔ جیسے آج کل نہیں لڑکے فقر سے جب کوئی گناہ کر کے آتے تو دوستوں میں بیان کرتے، حالانکہ جو گناہ کر کے بیان کرے وہ ڈبل گنہگار، ایک تو گناہ کا اور ایک تو اظہار گناہ کا۔ اظہار گناہ بھی گناہ ہے، ٹھیک؟ لوگ فخر سے کہتے ہیں میں ایسا کر کے ہوں، دوستوں میں بیان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس نے فخر سے کہا دیکھو میں کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھ پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ توجہ کریں، یہاں سے لے کے وہاں تک میں بھی اور آپ سب بھی، میری قوم کے جوانوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دے اس محفل سے، اللہ والوں کی برکت سے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की बरकत से अल्लाह दिल बदल दे। अगर हमारे दिल बदल गए तो इतने ही नौजवान पूरे मुल्क में इंकलाब के लिए काफी है। इंकलाब के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जब उसने कहा ना कि मैं कितने जराइम और गुनाह करता हूं लेकिन अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नहीं आता, तो अल्लाह ने उस दौर के नबी पर वही नाजिल फरमाई। कहा उस बदबख्त से जाके पूछो क्या कभी उसको मेरी याद में रोना नसीब हुआ? क्या उसको कभी मेरी बारगाह में खड़े होकर इबादत करना नसीब हुआ? क्या उसके दिल में उसने कभी नरमी महसूस की? जब वो नबी वहां पहुंचे और कहा तू कहता अल्लाह ने तुझ पे अजाब नाजिल नहीं किया इतने पाप करने के बाद, इतने जराइम करने के बाद, तो अल्लाह तुझसे पूछता है क्या कभी तुझे अल्लाह के लिए रोना नसीब हुआ? क्या कभी तुझे अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब हुई? क्या तूने अपने दिल में कभी नरमी महसूस की? उसने कहा नहीं, ना कभी मुझे अल्लाह के लिए रोना आता है, मेरे दिल में तो मैं सख्ती महसूस करता हूं, अल्लाह की इबादत की तरफ कभी मेरी तबीयत मायल नहीं होती। तो उस दौर के नबी ने कहा बदबख्त, इससे बढ़कर अल्लाह का अज़ाब क्या होगा? इसलिए कि अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुकमा नहीं छीनता, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। अब मुझे बताओ हमसे अल्लाह राजी है कि नाराज है? कोरोना की वबा आई, अल्लाह अकबर, कहर मचा करके चली गई। क़यामत से पहले क़यामत सुगरा आई। बेटे ने बाप को कांधा नहीं दिया, बाप ने बेटे को कांधा नहीं दिया, बीवी शौहर के जनाजे पे ना जा सकी। तुम ये सब देखकर भी नहीं सुधरे, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आया। फिर वही कानों में ईयरफोन लगाकर गाने, फिर वही औरतों पे बदकारी की नजरें, वही औरतों पे बदी की नजरें, वही मस्जिदों से दूरी, वही अल्लाह से दूरी। मेरे अजीज कब तक अल्लाह से दूर रहेगा? मेरी आखिरी बात अब अपने दिल के कानों से सुन लो। आओ मेरे अल्लाह की तरफ पलट आओ। वो बहुत गय्यूर है लेकिन बड़ा करीम भी है, उसने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। मेरे अजीज जान लेना, तुमने सबसे प्यार किया, कभी मेरे अल्लाह से भी प्यार करके देखो। तुम सबके लिए रो चुके, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देखो। तुमने सबसे रिश्ते जोड़े, कभी मेरे अल्लाह से भी रिश्ता जोड़ के देखो। यार सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, मेरे अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तुमने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, तुमने क्या हमने कुछ भी किया हो, मेरा अल्लाह जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो अपनी रहमत की चादर फैला करके कहता है ऐ रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। और जब शाम होती है तो सूरज गुरूब होने से पहले रहमत की चादर फैला करके कहता है ऐ दिन के पापियों, आओ ना माफ़ी मांग लो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। आओ माफ़ी मांग लो। कितना करीम है ना, खुद कहता है माफ़ी मांग ताकि मैं तुझे माफ़ करूं। मेरा अल्लाह अगर कोई हज़ारों साल पाप और गुनाह करे और एक ही बार तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ़ कर देता है, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। आओ मेरे भाइयों, आज से पहले कुछ हुआ अपने अल्लाह को मना ले, तौबा कर ले। मैं हर महफिल में अपने जवानों से कहता हूँ आओ अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह के करीब आओ। है कोई ऐसा? मेरा अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है। जरा इसकी लज्जत ने हदीस के जाहिरी माना की। कहते हैं जब मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। और हमारे मुहतातीन उलमा उसको यूं बयान करते हैं जब मेरा कोई बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। आओ अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, रूठे हुए रब को मना लो, उसकी बारगाह में एक सौगात पेश करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा आका नेकों के लिए तो आपने फरमाया ना कि बहुत सारे नेक बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, कोई ऐसा गुनहगार भी है जो बेहिसाब जन्नत में जाए? अम्मा आयशा पे अल्लाह रहमत फरमाए, कितना अच्छा सवाल किया अपने लिए, कितना अच्छा सा। माँ हो तो ऐसी हो, हमारी माओ की अजमतें जिसके कदमों पे कुर्बान। आका बहुत सारे नेकों के बारे में कहा वो बेहिसाब जाएगा, वो बेहिसाब, कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? आका ने फरमाया हाँ आयशा, जो रात की तारीकी में अकेले में अपने गुनाहों को याद कर कर के रोता होगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। पैसों के गुम हो जाने पे बहुत रो लिया, दोस्तों की जुदाई पे बहुत रो लिया,
کاروبار میں نقصان ہونے پہ بہت رو لیا, ایگزام میں ناکام ہونے پہ بہت رو لیا, اب کبھی اپنے گناہوں پر بھی رو کر کے دیکھو کتنا سستا سودا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ایک روایت اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات ختم کر دوں. آؤ, کتنا بھی گناہ کیا, جو کیا توبہ کریں, سچی توبہ. اچھا توبہ کیا ہے؟ استغفار کی تسبیح لے کے بیٹھنا, اس کا نام توبہ نہیں. کان کھچنا, گال پیٹنا, اس کا نام توبہ نہیں. توبہ کیا ہے؟ اللہ سے عہد کیا, مولا میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر, اب نہیں کروں گا, یہ توبہ ہے. اور پھر اس راستے کبھی مت جانا. جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی سوراخ سے کبھی دودھ تھن میں جا سکتا ہے؟ تو جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اسی سوراخ سے نہیں جاتا, ایسے ہی گناہ سے نکلنے والا پھر دوبارہ گناہ کے راستے پہ نہ جائے, اسے کہتے ہیں توبہ. اور جو ایسی توبہ کرے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے, اللہ اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے. جو روایت پڑھنی تھی وہ یہ پڑھ دیتا ہوں مختصر الفاظ میں, اپنے الفاظ کے جامع میں. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں خود گنہگار ہوں, تو مجھے معافی کی باتیں بہت پسند, مجھے بہت پسند ہے. اور اللہ معافی کی اور رحمت کی باتوں کو پسند کرتا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہو. یہ تو علماء نے بٹھا دیا بیان کرنے تو بیٹھ گیا, لیکن آپ مجھ سے اچھے ہو. میں تو سوچتا ہوں کہ آپ کے صدقے اللہ مجھے جنت عطا کرے. آپ بہت اچھے, حضور کی امت ہو,